بنگلہ دیش میں ہزاروں پناہ گزین خواتین ہمت کے ساتھ پناہ گزین کیمپوں میں حالات کا مقابلہ کرتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان میں سے میانمار افواج کے ہاتھوں جنسی تشدد سے گزرنے والی بہت سی خواتین کے لیے ڈپریشن اور صدمے کے بعد کے نفسیاتی اثرات لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ روہنگا دادی رجینا جب سے اپنی پوتی سے بچھڑی ہیں، ان کو ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پوتی ان سے اس وقت بچھڑ گئی تھی جب ان کے گاؤں پر فوج نے حملہ کیا۔ میں نے سنا ہے کہ فوج گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے اسے پکڑا اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگ سکتا تھا چھین کر لے گئے۔ یہ میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ ان کے ہاتھ جو جوان لڑکیاں لگیں انہیں اٹھا کر لے گئے اور بہت سی عورتیں زیادتی کا نشانہ بنیں۔ تھراپی اور علاج کی سہولیات کا فقدان ہے کیونکہ خوراک اور سائبان جیسے فوری مسائل کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے۔ رابطوں کے ناقص نظام کے باعث مسئلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سہولیات تک خواتین کی رسائی کے لیے ضروری ہے کہ معلومات ان تک پہنچیں۔ بہت سی خواتین کے شوہر بچھڑ گئے ہیں، تو ایسے بہت سے خاندان ہیں جن کی سربراہ خواتین ہیں۔ خواتین جو یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انہیں کیا سہولیات میسر نہیں اور ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ انہیں اپنے لیے سہولیات مانگنے کا تجربہ نہیں اور اس وجہ سے وہ ان سے محروم رہ جاتی ہیں اور اس سے ان کی صورتحال خاص طور سے مزید نازک ہو جاتی ہے۔ علاج میں مدد کے لیے پناہ گزینوں کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن ایسے محفوظ مراکز قائم کر رہی ہے جہاں خواتین طبی ماہرین سے نفسیاتی اور سماجی امداد حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ مراکز محفوظ ہیں، وہاں دیگر خواتین بھی ہیں اور وہ ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتی ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں۔ اور اب جبکہ کام کی توجہ ریسکیو سے زیادہ تر خواتین کی بحالی کی طرف مبذول ہو رہی ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آیا میانمار میں ان کے مجرم کبھی سزا پا سکیں گے؟ اسٹیو سینفرڈ کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔